السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں بہت بڑا انکشاف، ایسا انکشاف جسے آپ سن کر حیران بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور ممکن ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں، کیونکہ یہ انکشاف ایسا ہے جو مسلمانوں کو رلا دیتا ہے اور مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری اور مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرے پوتر نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کا ترجمہ غلط کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، قرآن کریم کے ترجمے میں تبدیلی کرتے ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے، پرنٹنگ کو بند کیا جائے اور اس طرح کے ترجمے چھاپنے سے روکا جائے۔ اور پرزور انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور بڑی دھمکی بھی دی ہے، اور دھمکی آمیز لہجے میں مسلمانوں کو متنبہ بھی کیا ہے کہ میں وہ کر دکھاؤں گا جو اور قادیانیوں کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے جو ترجمے ہیں میں ان کی بھی نشاندہی کروں گا، اور ان کے ترجموں کو، یعنی قادیانیوں کے ترجمے کو میرے پتر نے مسلمانوں کے ترجمے میں کچھ تھوڑا بہت صحیح کہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ میرے پتر کی زبانی پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ وہ انکشافات آپ نے ضرور سننے ہیں، تو آپ چونک جائیں گے۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، ترجمے میں تفسیر میں لوگ ڈنڈی مار سکتے ہیں، کئی لوگوں نے ماری ہیں، ہم نے پکڑی ہیں۔ پلس ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو مسلمانوں کی کتابوں میں قرآن حکیم کے اندر تحریف کی ہے مسلمان علماء نے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نے، ان کی بھی اصلاح کی جائے، ادروائز ان کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے۔ ڈنڈیاں ساروں نے ماری ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا، یہ صرف قادیانیوں کے حوالے سے قہر بن کے نازل نہیں ہوا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیثوں کے حوالے سے بھی قہر بن کے نازل ہوا ہے۔ پتروں اپنی خیر مناؤ انشاءاللہ، وہ اتوار الداڑے تو انہوں بڑا شوق ہے نا، انتظار کرو، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تو آپ لوگ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے اس سنڈے کو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تو جو ہوئی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہونی ہے نا اس سنڈے کو، آپ کی نسلوں کے کانوں سے بھی دھوئیں نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے میں، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کہ کس کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری، جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اور جہاں قادیانیوں نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور پھر ہم چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ان ساروں کے ترجموں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے۔ جی، آپ نے وہ مطالبہ سن لیا ترجموں پر پابندی لگانے کا، اور یہ بھی آپ نے جھلک سن لی، اشارتاً سن لیا کہ قادیانیوں کے ترجمے جو ہیں وہ کچھ بہتر ہیں۔ ہمارے علماء تو پہلے ہی کہہ گئے تھے کہ اس بندے کو لانچ کیا گیا ہے، اس بندے کو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اس کو نوجوان سادہ مسلمانوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے، میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے، میرے دنیا میں چھوڑے جانے ہاں، اسے چھوڑا گیا ہے، جس کا اعتراف وہ خود بھی کر رہا ہے۔ تو اب اس ترجمے کی پابندی کا مطالبہ کرنے کے بعد آپ وہ ترجمہ کچھ ملاحظہ فرمائیں جو میرے پتر نے کیا ہے، اور آپ سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے، اور ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم فالو کیوں کرتے ہیں، اور جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں، ہمارے قرآن کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، دین کے اندر بالکل تحریف کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں اور دین کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن اور قرآن کا مفہوم اور ترجمہ واضح طور پر بدل دیا گیا۔ مسلمانوں، اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو پھر کب کھلیں گی؟ لیجئے وہ سنیے ترجمہ جو میرے پوتر نے کیا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ میں تو مطالبہ کیا نا کہ تحریف شدہ ترجموں کے اوپر پابندی لگائی جائے اور ان کو بند کیا جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ میرا پتر بھی اپنے اس ترجمے کے اوپر خود پابندی لگوائے گا، یا اس کو ڈیلیٹ کرے گا، یا اس کی تصحیح کرے گا، اور اس کی تصحیح کرنے کے بعد دوبارہ اپلوڈ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ پہلے سنتے ہیں وہ ترجمہ، پھر اس کے بعد میں آگے مزید آپ کو بتاتا ہوں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ کہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کرتا ہوں۔ ترجمہ ایک بار پھر سنیں، غور کریں، کیونکہ پھر بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے ان کے الفاظ کو سمجھا نہیں، تو لہذا میں تھوڑا سا دوبارہ وہ رپیٹ کرتا ہوں تاکہ بات غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ نوجوانوں سمجھو، سوچو، غور و فکر کرو، تمہارے ایمانوں کو کس طرح برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزیں مسلمانوں کو صاف بتایا جا رہا ہے کہ وہ تم ان کو حرام مت سمجھو، تو یہ اللہ تعالیٰ پر صاف بہتان ہے۔ آپ اس کا صحیح ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، تم پاکیزہ چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، یعنی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو تم حرام مت ٹھہراؤ، ان کو حرام نہ سمجھو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت سمجھو، ان کو حرام مت ٹھہراؤ، جبکہ میرے پتر کی زبانی آپ سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس کا الٹ، اس کے خلاف، کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو تم حرام مت سمجھو۔ اے اہل ایمان مت حرام ٹھہرا لیا کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ دیکھیں الٹ ہے، بالکل الٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان بھی ہے، الزام بھی ہے، قرآن کریم کی تحریف بھی ہے، تبدیلی بھی ہے۔ تحریف لفظی کے بارے میں تو آپ میری تقریباً کوئی 75-80 کلاسیں سن چکے، جن میں میں نے ایک ایک آیت بتائی جہاں میرے پتر نے تحریف کی ہے، لفظی تبدیلی کی ہے جان بوجھ کر، اور اب مانوی تعریف کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بھی انکشافات آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی اتفاقی غلطی ہے یا کوئی ریکارڈنگ ہو گئی ہے اور اس کو چیک نہیں کیا گیا، ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے، وہ غلطی سے اپلوڈ ہو گئی، نہ، بلکہ ایک ایک بات کو چیک کیا جاتا ہے، باقاعدہ ایک ٹیم ہے چیک کرنے کی، چھان بین کرنے کے بعد ہر بات، ایک ایک جملے کی ذمہ داری لینے کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ مزید سنیے آگے میرے پوتر کی زبان، کیونکہ ہم اس کو سننے کے بعد اگر کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہو اس کی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں، کیونکہ فلم کی گفتگو ہو رہی ہے نا۔ آج میں نے جو ویڈیو میں بولا، یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہونی ہے اس سے پہلے درجنوں سینکڑوں حوالے اس پہ لگنے ہیں، یہ سارا کام کرنا ہے، ایک ایک چیز ویڈیو کی میں نے خود دیکھنی ہوتی ہے، اپنے پاس اٹھا کے میں ایڈیٹنگ کا کام کرواتا ہوں۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا، میں الحمدللہ رجوع کروں گا۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ یہ غلطی اتفاقی غلطی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر یہ غلطی کی گئی ہے، جان بوجھ کر اس کو اپلوڈ کیا گیا ہے۔ ورنہ جس طرح ویڈیو کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، کٹنگ ہوتی ہے، تو یہ غلطی کو بھی کٹ کر دینا چاہیے تھا۔ اس کو کٹ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غلطی جان بوجھ کر کی گئی ہے، قرآن میں جان بوجھ کر یہ تحریف کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے۔
پتر میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ مہربانی کر اب تو اعتراف کر لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ اتنی بڑی بڑی غلطیوں سے بھی اگر تو رجوع نہیں کرے گا تو پھر کب کرے گا؟